بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی مسبوق ہو، یعنی کہ نماز میں امام کے پیچھے ایک رکعت یا دو رکعت نکلنے کے بعد شامل ہو اور امام صاحب پہ سجدہ سہو واجب ہو، تو کیا وہ مسبوق امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر مسبوق جو ہے، جب امام صاحب اپنی نماز مکمل کر کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے تو مسبوق کھڑا ہوگا اور اپنی نماز پوری کرے گا، تو اگر اس میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو کیا وہ وہاں پر سجدہ سہو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کی اقتدا میں مقتدی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب آ جاتا ہے، تو کیا مقتدی اکیلا سجدہ سہو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو یہ تین مسئلے آپ حضرات کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ یہ ہے در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 683، فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 391، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 557، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 55۔ ان تمام جگہوں پر آپ کو یہ مسئلے مل جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یاد رکھیں، اگر مقتدی سے، مسبوق کا ذکر نہیں کر رہا ہوں ابھی، مقتدی سے، چاہے وہ مسبوق ہو یا پھر جو ہے مکمل نماز جو امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ ہو، اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے، مثلا اتحیات کے بعد امام صاحب نے قاعدہ اولا میں اتحیات پڑھا اور مقتدی نے اس سے پہلے پورا کر کے درود شریف شروع کر دیے، درود شریف پڑھ لیا۔ اب اگر قاعدہ اولا میں کوئی درود شریف پڑھے تو بظاہر کیا ہوتا ہے، سجدہ سہو واجب آ جاتا ہے، لیکن یہ مقتدی تھا، امام کی اقتدا میں ہے، یہ امام کی اقتدا میں، تو اس لیے اگر امام پہ سجدہ سہو واجب ہوتا تو مقتدی پہ بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا۔ اگر مقتدی سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ اس نے درود شریف پڑھ لیا اتحیات کے بعد، یاد رکھے قاعدہ اولا کی بات کر رہا ہوں میں، قاعدہ اولا کی، یعنی کہ تشہد میں 2 رکعت کے بعد تشہد جو ہوتا ہے دوسری رکعت کا، اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ اگر قاعدہ اولا میں جو ہے مقتدی اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ دے یا پھر قیام میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب آ جاتا ہے، یا رکوع اور سجدے میں کوئی ایسی غلطی آ جائے جس سے سجدہ سہو واجب آتا ہے مقتدی پہ، تو وہ امام کی اقتدا میں ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ لیکن اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے اور مسبوق آیا ہے، کوئی کسی کی 1 رکعت 2 رکعت نکل چکی ہے اور امام صاحب سے چاہے اس کے آنے سے پہلے کوئی غلطی ہوئی ہے یا آنے کے بعد کوئی غلطی ہوئی ہے، اور امام صاحب اب سجدہ سہو کر رہے ہیں آخری رکعت میں، تو مسبوق بھی سجدہ سہو کرے گا، مسبوق بھی سجدہ سہو کرے گا۔ اور تیسرا جو سوال ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ مسبوق جب اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا امام صاحب کے 2 سلام پھیرنے کے بعد، اگر اس سے وہاں کوئی غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب آتا ہے، تو کیا وہ سجدہ سہو کرے گا؟ ہاں، وہ بھی سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ وہ اب مسبوق نہیں رہا بلکہ منفرد بن گیا ہے، وہ منفرد بن گیا، مسبوق نہیں رہا۔ تو یاد رکھیں، اگر امام کے پیچھے مقتدی چاہے مسبوق ہو یا مکمل مقتدی ہو، شروع سے تکبیر اولا سے شامل ہوا ہو، تو ان دونوں کے لیے حکم یہ ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، یاد رکھے امام سے نہیں مقتدی سے، تو سجدہ سہو نہیں کریں گے، اقتداء امام میں، امام کی اقتداء میں سجدہ سہو نہیں کریں گے اگر مقتدی سے غلطی ہو جائے۔ لیکن مقتدی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، امام سے غلطی ہو جائے تو پھر مقتدیوں کے اوپر بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، یہی مسئلہ اس کے لیے ہے، مسبوق کے لیے ہے، اور یہی مسئلہ مقتدی کے لیے ہے جو شروع سے شامل ہے نماز میں، یاد رکھے۔ اور اب آیا ہے مسئلہ کیا کہ جو منفرد یعنی کہ مسبوق تھا، اب وہ اپنی نماز مکمل کر رہا ہے تو وہ مسبوق نہیں رہا، منفرد بن گیا، اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے جس سے کہ سجدہ سہو واجب آتا ہے تو وہ بھی سجدہ سہو کرے گا۔ یاد رکھیں، یہ مسئلے میں آپ حضرات کے سامنے باحوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔